اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو فرمایا کہ اس انسان کو ہم نے اس زمین کے لیے خلیفہ اور نائب بنایا ہے. گویا کہ اس زمین کو سنوارنے کے لیے اور اس زمین کو بنانے کے لیے اور اس پہ اپنا مدعا نافذ کرنے کے لیے اللہ فرماتے کہ ہم نے اپنا خلیفہ اس زمین کے لیے منتخب فرمایا. اور اس خلیفہ کا نام جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کے لیے جو امتحان گاہ جو ایگزامینیشن ہال سلیکٹ کیا گیا تو اس کو ہم زمین کہتے ہیں. اور زمین پہ آ کے اس کو بھیجا. اب 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے کر بچوں کو سمجھانے کے لیے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, اس باتوں کو سمجھو. اللہ تعالیٰ نے ایک جنت بنا دیا, ایک جہنم بنا دی. اور جب زمین بنانی چاہیے تو اس میں جنت اور جہنم کو مکس کر دی, یعنی جنت اور جہنم کو آپس میں مکس کر دی. جب زمین بنائی اس میں جنت اور جہنم کو مکس کر دی. اور زمین پر جب اپنے بندوں کو بھیجا تو ان کو کہا کہ جس طرح میں نے ادھر جنت بنایا ہے تم نے اس کا ایک مظہر, اس جنت کا اس مظہر کو اس شر کی زمین میں تم نے بھی جنت کا ایک نظارہ پیدا کیا, یعنی اس زمین میں بھی جنت کا ایک نقشہ تم نے بنانا. اس نقشے کو مکس کر دیا اور ہماری ڈیوٹی لگائی گئی کہ جہنم سے تم نے جنت کو الگ کرنا. جنت کو تم لوگوں نے الگ کرنا. اور جب دنیا بنائی گئی تو 2 فکریں آ گئی, اصحاب النار و اصحاب الجنہ. ایک وہ ٹولہ آ گیا جو نار والا ہے اور ایک وہ آ گیا جو جنت والا ہے. کیا مطلب ہے کہ ایک جنت بنانے کی کوشش میں لگ گئے اور ایک جہنم بنانے کی کوشش میں لگ گئے. 2 قسم کے ٹولے اس زمین پر آ گئے. اب اس زمین کے لیے بنانے کے لیے اللہ پاک نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ اس مکسچر سے آپ لوگوں نے جنت کو نکالنا اور اس زمین پر ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہے کہ لوگ سمجھے کہ الحمدللہ زمین پہ جنت اتر آیا. اس نقشے کو اگر بعد ہم کسی نے بنایا ہے تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ کہ اس نے مدینے کا اسٹیٹ بنا کر وہاں لوگوں کو بنا دیا کہ آؤ میں نے جنت کا ایک نظارہ تمہارے سامنے پیش کر دیا. وہ جنت کا ایک نظارہ پیش ہو اور لاکھوں کوسوں میل سے ایک عورت چلتی ہے, سونے بائبل سے لدی ہوئی ہے, مال سے لدی ہوئی ہے, وہ آ رہی ہے. ہزاروں مسافر وہ خاتون سفر کر کے آتی ہے, لیکن کوئی انسان ایسا نہیں کہ اسے آنکھ اٹھا کر دیکھنا گوارا کرے. لوگوں نے یہ نظارہ دیکھا اس جنت کے ماحول. لوگوں نے دیکھا کہ ہزاروں مال پڑا ہوا ہے لیکن اس کے لیے کوئی دیکھ نہیں رہا. زکوٰۃ پورے گھر میں پھر رہا ہے لیکن وہ زکوٰۃ دینے والے کے گھر میں پھر واپس آ جاتا ہے, زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں. یہ ایک جنت کا ماحول بنا دیا میرے دوستوں. اور اگر زمین کو اتنا زندہ کر دیا میرے آقا کہ ایک صحابی رسول راستے میں جا رہے تھے کہ راستے میں کہیں عورت کی نہانے کی پتہ چلا کہ عورت نہا رہی ہے. اس نے دروازے کی طرف دیکھ لیا. اچانک اس کی نظر عورت کے جسم پہ پڑ گئی اور جب اس عورت کے جسم پہ اس صحابی کی نظر پڑ گئی کہتے ہیں کہ مدینے کے گلیوں میں دوڑنا شروع کر دیا, حتیٰ کہ مدینے کی گلیاں بھی چھوڑ دی. کہتے ہیں جنگلوں بیابانوں میں نکل گیا, جنگلوں میں جا کے نکل گیا اور روزانہ رات کو دن کو چھپ جاتا, رات کو پہاڑی پر آ کے کہتا یا اللہ تو مجھے اس وقت سے پہلے اٹھا لے کہ محمد کی آنکھیں مجھے دیکھ لے اور میں نے میں محبوب کے نگاہوں کے سامنے نہ چلا جاؤں, میں محبوب کے سامنے نہ ہو جاؤں. کہتے کہ روتا چلاتا اس طرح چلاتا رہتا تھا. 1 مہینہ گزر گیا.
حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہے، چیختے رہے۔ اے میرے دوستو، کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے آقا کو وحی بھیجی کہ جاؤ ہمارا ایک بندہ ناراض ہو گیا ہے، تم جاؤ اس کے ساتھ صلح کرو۔ میرے آقا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ثعلبہ کو ڈھونڈ کے لے آؤ۔ پہاڑوں میں آتے ہیں، کسی چرواہے سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کوئی بندہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بندہ تو نظر نہیں آتا، لیکن جب رات کا پہر ہو جاتا ہے کوئی پہاڑیوں پہ ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ایسا روتا ہے کہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے زندگی نہیں چاہیے، اب زمین کی پیٹ نہیں، مجھے معاف فرما کے مجھے زمین کے پیٹ میں لے جائے۔ اور روتا ہے، چلاتا ہے وہ، اور اس کی آؤ بکا سے جانور بھی روتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے، ہمیں اس بندے کی تلاش۔ فرماتے ہیں کہ وہ چھپ جاتے ہیں۔ جب رات کا پیر آتا ہے، ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں آؤ بکا شروع کرتے ہیں۔ اسی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ثعلبہ تجھے محمد بلا رہا ہے، مجھے محمد بلا رہا ہے۔ فرمایا کیا محمد کو میری گناہ کا پتہ چل گیا؟ کیا میرے اس گناہ کا پتہ ان کو چل گیا؟ وہ کہتے ہیں اس کا تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن تجھے حضور بلا۔ اے میرے دوستو، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ جب آتے ہیں، آنکھیں نیچی ہیں، اوپر دیکھتے نہیں، نماز ختم ہوئی، میرے آقا مسکرا کر فرماتے ہیں اے ثعلبہ اتنے دنوں سے تجھے دیکھا نہیں، یہ کہاں گئے ہو، کدھر گئے ہو؟ اے میرے دوستو، یہ صحابہ کا معیار ایک جنت نظارہ بن۔ اے میرے دوستو، وہی میرے آقا نے، اس خلفائے راشدین نے اس نظارے کو قائم رکھا، اور پھر یہ ڈیوٹی جو ہے اے میرے دوستو اللہ والوں کی حصے میں۔ اللہ والوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ والے اس دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ بس یہی ڈیوٹی ہے کہ اس مکسچر سے، اس جہنم اور جنت سے، اس جنت کو الگ کر کے وہ جو جنت اللہ نے ادھر بنائی ہے اس کا نقشہ اس زمین پہ پیش کرنا، اس نقشے کو اس زمین پہ بنانا ہے۔ یہ اللہ والوں کی ڈیوٹی ہے کہ پھر دوبارہ اس زمین پہ ہم اس جنت کا نظارہ پیش کریں۔ اب ہو سکتا ہے ہم اس پہ کامیاب نہ ہو سکتا ہے ہم اس طرح جنت نہ بنا سکیں، مانا کہ تیرے زمین کو گلشن نہ کر سکے، ہم کچھ کانٹے تو ہٹا دیے گزرے جدھر سے، ہو سکتا ہے ہم اتنے تو کامیاب ہو جائیں۔ اور میرے دوستو کیا پتا قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں تو ہم اس گروہ میں ہوں جو جنت بنانے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے ہم اس گروہ میں ہوں جو جنت بنانے کے گروہ میں شامل ہوں، اس کاوش میں شامل ہوں، جو اس کوشش میں شامل ہوگا اللہ فرمائے گا اے میرے بندے جا تیرے لیے جنت تیار ہے، تم جنت میں چلے۔ اور جو لوگ اس دنیا کو جہنم اور شر بنانا چاہتے ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں۔ اے میرے دوستو، آئیے اس اللہ کی زمین پر اس جنت کے ماحول کو بنانے میں کوشش کریں۔ اگر آپ سے پڑوسی تنگ ہے، اگر آپ سے ماں باپ تنگ ہیں، اگر آپ سے اپنا بھائی تنگ ہے، اگر آپ سے اڑوس پڑوس تنگ ہے، آپ محلے میں نکلتے ہیں آپ کی بہنیں آپ سے منہ چھپاتی پھر رہی ہیں، اگر آپ کے لوگ آپ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، سمجھ جاؤ کہ تم اس جنت بنانے والے ماحول سے فیل ہو گئے ہو۔ آئیے اللہ کی زمین پر اس جنت کے نظارے کو بنانے کے لیے کوشش